یکساں سول کوڈ پر سیاست کے راستے بند. یکساں سول کوڈ پر سیاست کے راستے بند. ماہر قانون جسٹس سہیل اعجاز صدیقی نے کہا، طلاق ثلاثہ میں اکثریتی فیصلے میں واضح طور پر کہا گیا ہے، حکومت مذہبی قانون میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی. آئین کی دفعہ 25 میں مذہب کو بنیادی حق حاصل ہونے کی وضاحت کی گئی. مسلمانوں سے دوبارہ عدالت نہ جانے کی اپیل. یکساں سول کوڈ پر سیاست کے راستے بند. ماہر قانون جسٹس سہیل اعجاز صدیقی نے کہا، طلاق ثلاثہ میں اکثریتی فیصلے میں واضح طور پر کہا گیا ہے، حکومت مذہبی قانون میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی. آئین کی دفعہ 25 میں مذہب کو بنیادی حق حاصل ہونے کی وضاحت کی گئی. مسلمانوں سے دوبارہ عدالت نہ جانے کی اپیل. ممتاز عالم رضوی. نئی دہلی. طلاق ثلاثہ یعنی ایک نشست میں 3 طلاق پر سپریم کورٹ کے ذریعے دیے گئے فیصلے کا استقبال کرتے ہوئے جسٹس سہیل اعجاز صدیقی نے کہا کہ یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جس نے یکساں سول کوڈ پر ہونے والی سیاست کے سارے راستے تقریباً بند کر دیے ہیں، اور حکومت بھی چاہتے ہوئے یکساں سول کوڈ پر قانون نہیں بنا سکتی. انقلاب بیورو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے جسٹس صدیقی نے کہا کہ سپریم کورٹ کا طلاق ثلاثہ پر جو فیصلہ ہے وہ مسلم خواتین کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ ان کے حق میں ہے، چنانچہ اس فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ کیوں قبول کر لینا چاہیے، یہ سوال اٹھ سکتا ہے، چنانچہ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 میں سے 3 ججوں نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ حکومت مذہبی قانون میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی، کیونکہ مذہبی قانون کے تحت جو پرسنل لا ہے وہ مذہب کا بنیادی حق بن جاتا ہے اور اس کو آئین ہند کی دفعہ 25 میں تحفظ حاصل ہے. انہوں نے کہا کہ جب پرسنل لا آئین ہند کے تحت بنیادی حق بن جاتا ہے تو پارلیمنٹ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس میں مداخلت کرے، چنانچہ مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ یہ بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے. انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر اس فیصلے کا اثر مجوزہ یکساں سول کوڈ پر پڑے گا، کیونکہ اب یکساں سول کوڈ میں ان مسائل کو ہٹانا پڑے گا کہ جو کسی مذہب یا فرقے کے بنیادی حق متاثر کرنے والے ہوں گے. جسٹس صدیقی نے کہا کہ مثال کے طور پر مسلمانوں میں وراثت کا مسئلہ ہے، قرآن مجید میں اس کو طے کر دیا ہے، چنانچہ اب یہ مسلمانوں کا بنیادی حق یعنی فنڈامنٹل رائٹ بن گیا، جس میں حکومت بھی مداخلت نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کہ ایسے ہی کئی موضوع ہیں جو کامن سول کوڈ کے دائرے اختیار سے باہر ہو جائیں گے اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. انہوں نے کہا کہ اس لیے اس فیصلے پر کسی شوشے بازی یا سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹس صدیقی نے کہا کہ میں نے اخبارات میں پڑھا ہے کہ کچھ تنظیمیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریویو کرنے کی بات کر رہی ہیں، چنانچہ میرے خیال سے یہ بہت ہی غیر مناسب قدم ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس لیے
ऐसी कोशिशों से मुसलमानों को गुरेज करना चाहिए और इन पर अपने मनफी रद्द अमल का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान इस फैसले पर मनफी रद्द अमल ज़ाहिर करेंगे तो उनके दुश्मनों में सफाराई हो जाएगी, पोलराइजेशन हो जाएगा और दुश्मन सियासी फ़ायदा भी उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए किसी भी तहरीक से ख़ुद को अलग रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को यह भी समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में तलाक़ सलासा यानी एक नशिस्त में 3 तलाक़ को गैर कानूनी करार दिया गया है, लेकिन उन्होंने अपने फ़ैसले में लिखा है कि तलाक़ अहसन और तलाक़ हसन इस फ़ैसले से मुतासिर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए मेरा मिल्लत को मशवरा है कि वो इस फ़ैसले को बिल्कुल कबूल कर लें क्योंकि ये उनके हक़ में है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से मसलकी इख्तिलाफ़ात भी दूर हो जाएंगे।